مسجد کے اعمال میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، ایک فضائل کی تعلیم، فضائل کی تعلیم اور یہ ایمان کے حلقے ہیں۔ فضائل کی تعلیم کا مقصد صبح شام اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے۔ یہ کوئی نصاب نہیں ہے جس کو پڑھ کر ختم کر دیا جائے، بلکہ تعلیم کا ہمارا موضوع اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا ہے، تاکہ کبھی بھی شکلیں اور مادی اسباب وہ اللہ کے احکام کے مقابل نہ آئیں۔ تعلیم میں ہر فرد کا بیٹھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید ہو۔ تعلیم کا اصل مقصد اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا ہے، یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ فضائل کی تعلیم امت کو مسائل پر لانے کے لیے ہے، کہ امت مسائل پر آئے، مسائل سیکھنے کی طرف آئے۔ ہاں، یہ نہیں کہ بھئی تبلیغ والوں کے لیے تو صرف فضائل کی تعلیم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ اس دعوت کے میدان میں جتنے علماء ہیں ان کے ذمہ ہے کہ یہ امت کو مسائل کی تعلیم دیں، فضائل ذریعہ ہے مسائل پر لانے کا۔ یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے، جس میں ہمارے یہاں تعلیم کا معمول فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور منتخب احادیث، یہ ہمارے تعلیمی نصاب کی کتابیں ہیں۔ منتخب احادیث میں چن چن کر وہ تمام روایتیں لی ہیں جس سے ان 6 صفات کی حقیقت معلوم ہو۔ یہ 6 نمبر کیا ہے؟ اور واقعی غور کیا جاوے تو 6 نمبر فرائض ہیں، 6 نمبر فرائض ہیں۔ لوگ نمبر گنوانے کو کام سمجھتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو ہر نمبر ایک فریضہ ہے۔ ایمان ایک فریضہ ہے، نماز فریضہ ہے، علم فریضہ ہے، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کا تعلق نہ ہو، جب تک اللہ کا تعلق نہ ہو، اس کو علم کے نقوش معلوم ہوں گے، علم کا نور نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو کہ اسے علم کے نقوش معلوم ہوں گے، علم کا نور نہیں ہوگا۔ علم کا نور اللہ کے ذکر سے ہے۔ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے یہ کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو، اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو، علم ذکر کا خلاصہ ہے۔ نحوت فرماتے تھے کہ جاہل صوفیہ کو اگر علم نہیں ہے، ذکر ہے، تو جاہل صوفیہ کو شیطان استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے یہ کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو۔ پھر حقوق کی ادائیگی فرض ہے، اکرام، ہر ذی حق کو پہچاننا، پہچان کا ادا کرنا۔ اخلاص فرض ہے، اس لیے کہ ریا شرک ہے، اخلاص فرض ہے، اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ان صفات پر غور کیا جاوے تو یہ ایسے بنیادی فرائض، ایسی بنیادی فرائض ہیں جن کا سیکھنا، ان کی حقیقت تک پہنچنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے۔ اس لیے کام کے بنیادی مقاصد کو غور کیا جاوے، یا کسی تحریک یا تنظیم تبلیغ کو نہ سمجھا جاوے ان کا کام ہے، بلکہ کام یہ غور کیا جاوے کہ یہ جو کام ہے ان کا سیرت سے کیا تعلق ہے، ان کا سیرت سے کیا تعلق ہے۔ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حلقہ مسجد میں ہوتا تھا، اور یہ ابو ہریرہ بازاروں سے لوگوں کو تعلیم حلقے بھیجا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں ما عاجزکم یا اہل سوق، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تم بازار میں ہو۔ تعلیم کے دوران تعلیمی گشت یہ امام المحدثین کا معمول ہے، امام المحدثین کا عمل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ اس نقل و حرکت اور خروج کو بجائے نظام تعلیم میں حارج سمجھنے کے اس کو معاون سمجھو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے
6 مہینے کی نقل و حرکت نے ان کے علم کا تعارف کرایا. عالم متعارف ہوتا ہے نقل و حرکت سے. عالم متعارف ہوتا ہے نقل و حرکت سے. عالم متعارف ہوتا ہے نقل و حرکت سے. جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو درس دیتے ہوئے علم مطلب سکھلاتے ہوئے گزرتے تھے. وہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس درجے کا عالم ہے، اس سے علم استفادہ کیا جاوے. یہ کہاں رہتے ہیں کہ وہاں رہتے ہیں. میں نے تو کہا تھا ساتھیوں سے، میں نے کہا کہ ایسا نظام بن جاوے کہ ہر جگہ کے ذمہ دار جانے والے حج کے قافلوں کے ساتھ علماء کو جوڑ دیں، لیکن نہیں ہو سکا. ہر دن حج وہ سیاحت کی طرف جا رہا ہے. اور اب تو سب سے بڑا عذاب یہ آ رہا ہے کہ ملک میں ہر جگہ گھومنے کی حاجیوں کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جہاں چاہے جاؤ. یہ حجاج کو حرمین سے ہٹا کر دوسرے علاقوں میں سیاحت کی طرف متوجہ کر دیں گے. اس سے سب سے بڑی مصیبت یہ آ رہی ہے. اس لیے کہ امت سے فرائض کو ادا کرانا، امت کو امت کے حال پر چھوڑ کر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا حج تو کیا کسی کی نماز بھی درست ہو جاوے جب تک عوام اور علماء کا پوری طرح اختلاط اور اشتراک نہ ہو. اصل مقصد یہ تھا کہ امت جہالت سے نکلے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نقل و حرکت سے طلبہ کی کمی کا تو اندیشہ نہیں، بلکہ طلبہ کے بڑھنے کی امید ہے. طلبہ کے بڑھنے کی امید ہے کہ ان کی چھینک کے جواب، ان کے چھینکنے کے جواب میں طلبہ کے جواب کا شور بادشاہ یہ سمجھا دوسرے ملک نے حملہ کر دیا. اس کا شور ہے کہ کیا ہوا، کہ نہیں گھبراؤ مت، عبداللہ مبارک کے شاگردوں نے ان کی چھینک کا جواب دیا ہے، اس کا شور ہے. ہاں، نقل و حرکت، خروج، یہ علماء کے علم کے سے استفادے کو اور ان کے علم کے حلقے کو بڑھانے کے لیے ہے. گھٹنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا کام ہے. اور نبوت کا عمل کے لیے معارض نہیں ہو سکتا اور مقابل نہیں ہو سکتا، بلکہ نبوت کے کام کے لیے معاون ہیں. نبوت کے کام کے لیے معاون ہیں. آپ کی بعثت کے 2 ہی مقصد ہیں، تزکیہ اور تعلیم. اور تبلیغ تعلیم ہی ہے، تبلیغ تعلیم سے الگ چیز نہیں ہے. بعثت مبلغا معلما، یہ بتلانے کے لیے ہے کہ دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مفہوم ہے کہ آنے والوں کو سکھانا تعلیم ہے، جا کر سکھانا تبلیغ ہے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے ذمہ ہے، تم اس کے معلم ہو. ایک آیت تمہیں آتی ہے، تم اس کے معلم ہو. تبلیغ اور تعلیم کو جمع کیا گیا ہے. کوئی یہ نبوت کے 2 الگ متضاد، نعوذ باللہ، متضاد شعبے نہیں ہیں. یہ نبوت کے 2 متضاد شعبے نہیں ہیں، بلکہ تبلیغ اور تعلیم، ان دونوں کا جمع کرنا، آنے والوں کی طلب کو پورا کرنا، جن میں طلب نہیں ہے ان کو جا کر سکھلانا. یہ دونوں کام نبوت کے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل مقصد نقل و حرکت کا یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم ابن آدم کے خلاف مصیبت بنے گا اور دل کا علم نفع دے گا. اسی لیے فرمایا کہ علماء وہ ہیں، علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیہ ہوتا ہے. حصر کے ساتھ فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ علماء وہ ہیں جن کے پاس دل کا علم ہے. تو کیا فرق ہے زبان کا علم اور دل کا علم؟ کہ اگر اللہ کی اطاعت اس کے خوف کے ساتھ ہو رہی ہے تو دل کا علم ہے، اور اگر معلومات ہے عمل نہیں ہے تو زبان کا علم ہے. زبان کا علم ہے. اس لیے ہمیں امت کو تعلیم دینے کے لیے بھی نبوت کے مزاج پر آنا ہوگا. اس لیے کہ تعلیم تربیت کے لیے ہے. تعلیم تربیت کے لیے ہے. تحریر میں تربیت نہیں ہے، تعلیم میں تربیت ہے. تحریر میں تربیت نہیں ہے، تعلیم میں تربیت ہے. مخصوص ماحول میں رکھ کر تعلیم دینا. اللہ جزائے خیر دے اہل مدارس کو کہ ان میں طلبہ کی نگرانی اور ان کے جو ہے
ان کی نمازوں پر اور ان کے طور طریقوں پر، یہاں تک کہ ان کی حیت کو بھی سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کرنا، یہی آدم سازی کے اصل مرکز ہے، یہی آدم سازی کے اصل مرکز ہے۔ جب تک علماء حق کی صحبت میں رہ کر علم حاصل نہ کیا جائے، کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اور تربیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، تربیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کے نشر و اشاعت سے امت کو نفع ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم کے مجاہدے سے محروم ہو گئے، اور علم کے طلب علم کے لیے جو قدم اٹھاتے اس پر جتنی مخلوق کی دعاؤں کے مستحق بنتے اور ملائکہ کے پروں کے اوپر چلتے، ان ساری فضیلتوں سے اس نشر و اشاعت کے ذرائع نے بالکل محروم کیا کر دیا، بلکہ عوام الناس کو علماء سے مستغنی کر دیا کہ علم ہمارے وہاں موجود ہے، یہاں سے لے لیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ مومنین مجھے علم لکھ کر بھیجیے، علم کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، تمہیں علم سیکھنا ہے مدینے میں آؤ۔ حضرت عمر کا جواب یہ گیا، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، علم سیکھنا ہے تو مدینے میں آؤ، علم سیکھنا ہے تو مدینے میں آؤ، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اس راستے میں نقل و حرکت کا وہ مقصد ہے جو صحابہ کی نقل و حرکت کا مقصد تھا، کہ امت کو جہالت سے نکالا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے علم کی مثال بادل سے دی ہے، علماء کو انبیاء کا وارث بتلایا، اور اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے، کنویں سے نہیں دی ہے، کنویں سے نہیں۔ کنویں میں پستی ہے، جمود ہے، استغنا ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کی شان، نہ زمین ایک انچ سرکتی ہے نہ کنواں ایک انچ سرکتا ہے، اس میں بھی استغنا، اس میں بھی استغنا۔ طالب کون ہے؟ کہ طالب تو بادل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عاشق حرکت کرتا ہے، جی ہاں طالب حرکت کرتا ہے، طالب حرکت کرتا ہے، علماء طالب ہیں، امت مطلوب ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے اور امت کی مثال زمین سے دی ہے۔ اس روایت پر غور کرو، جس میں حدیث میں یہ حدیث کا جو میں ٹکڑا پڑا تھا شروع میں، اس روایت پر غور کرو۔ اس دعوت کی نقل و حرکت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث سے بہتر اور کوئی حدیث نہیں ملے گی، جس میں علماء کی مثال بادل سے، مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث كثير، اس کی مثال بادل سے، اور امت کی مثال زمین سے۔ یہ پانی جذب کرنے والی، یہ پانی کو جمع کرنے والے ڈیم اور وادیاں، یہ پانی کو پینے والی زمین، نرم زمین جو درخت اور مختلف پھل پھول اگائے، یہ وہ زمین پتھریلی پانی برس کر بہ جائے۔ ابو طالب پر بھی محنت کی آپ نے، ابو ہریرہ پر بھی، وہ محدث بن گئے، یہ اسلامی نہ لائے، محنت دونوں پر۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ جو طلب لے کر آئے گا ہم اس کو دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ نبوت کی شان کے یہ بات بہت بعید ہے۔ جو تمنا آپ کے ابو طالب کے اسلام کی ہے، وہ تمنا ابو جہل کے اسلام کی ہے۔ دونوں ایک بڑے محسن، ایک بڑا موذی، ایک بڑے محسن ابو طالب، ایک بڑا موذی ابو جہل، دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر ہے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نقل و حرکت اصل اس مقصد کے لیے ہے، کہ نقل و حرکت اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے یہ امت کی امانت ہے، اس امت تک بلا معاوضہ پہنچاؤ، اس امت تک بلا معاوضہ پہنچاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علماء صحابہ کا اور قراء صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا، اور ان کو اتنا ڈرایا تھا اس بات سے کہ تم کبھی بھی دل میں تصور مت لانا اس کا کہ ہم معاش کے لیے علم بڑھاتے ہیں، اس کا کبھی تصور مت لانا۔ تعلیم دین کا معاش سے خدا کی قسم دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم دین کا معاش سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے،
یہ الگ بات ہے کہ اس کو وقت کا بدل، تعلیم کا وقت کا بدل سمجھ کر لے لیا جائے، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ علم بیچنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ دو چیزیں فطرت میں ہیں، دودھ اور پانی. ان دونوں چیزوں کا علم اصل فطرت ہے، علم اصل فطرت ہے. لیکن زمانے قدیم میں دودھ اور پانی ان کا بیچنا سخت عیب سمجھا جاتا تھا. یہ کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ دونوں اللہ کی زمین سے نکل رہی ہیں. یہ چارہ اللہ کی زمین کے چارہ کھا کے دودھ دیتے ہیں جانور، اور یہ پانی ہے، اس کا کیا بیچنا؟ اس میں ہمارا کوئی استعمال ہی نہیں ہوا. دودھ اور پانی کا بیچنا عیب سمجھا جاتا تھا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے ہیں. علم کو اگر پانی کو دیکھا جائے خواب میں تو علم کی تعبیر دی جاتی ہے. پانی سے علم کی تعبیر ہے، اور دودھ تو خود کہ دودھ سے علم کی تعبیر دی گئی ہے. آپ کی ضیافت معراج میں دودھ سے ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں ان دونوں کا بیچنا عیب تھا، اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں ہے. ہاں، اس زمانے میں دونوں کو ملا کر بیچنا بھی کمال ہے. تو میں سے جو کہنا چاہتا ہوں، اصل بات یہ نہیں تھی. جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب دودھ اور پانی کا بیچنا عیب تھا، جو فطری چیزیں ہیں، ایک غذا کے لیے ہے، ایک پر حیات کا مدار ہے پانی. اس سے بڑا ظالم ہوگا کون جو کسی صحرا میں ہو، پانی اس کے پاس ہو، اور کوئی آدمی پیاس سے جان دے رہا ہو، اور یہ کہے کہ پیسہ ہوگا تو دوں گا، تمہارا پیسہ نہیں ہے تو پانی نہیں دوں گا. اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا کہ یہ کہے کہ آپ پیسہ دیجئے، پانی میں دوں گا آپ کو، اگر آپ کا آپ پیسہ نہیں دیتے تو میں پانی نہیں دیتا. اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا؟ اس کی جان بچانے کے لیے 2 قطرے اس کے حلق میں ڈال دیں. اس سے اندازہ کرو کہ جن کے پاس علم ہے اور ان کا پڑوسی مسلمان وہ بغیر علم کے کلمے سے بھی ناواقف ہو کر دنیا سے جا رہا ہے، بتاؤ اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا؟ سیدھی بات ہے. سوچنے کی بات ہے. اس کو سیکھنا ہوگا، سیکھ لے گا. اگر اس کو سیکھنا ہوتا تو تمہارے سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ امت کو ایک چھوڑ دینا، یہ سیکھنا ہوگا سیکھے گا. یہ تو نبوت کا کام ہی نہیں ہے. وہاں تو ستانے والوں کو ہلاک کرنے کی پیشکش ہوئی کہ جبل احمر ابو قبیس دونوں کو ملا کے ختم کر دیا جاوے. ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی دلوں پر مہر لگ چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. ان کی نسلیں ایمان لاویں گی، ان کی پیٹھ میں جو اور بچے چھپے ہوئے ہیں وہ پیدا ہوں گے، ان کو دعوت دوں گا، وہ ایمان لائیں گے. یہ تو نبوت کے مزاج سے بعید تر بات ہے کہ انہیں ضرورت ہوگی تو آئیں گے، نہیں ضرورت ہوگی تو نہیں آئیں گے. سیکھنے جائیں گے تو سیکھیں گے، نہیں سیکھیں گے تو نہیں سیکھیں گے. استغنا تو علماء میں امت سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو نائبین ہیں، بلکہ ورثائے انبیاء ہیں. یہ تو ورثائے انبیاء ہیں. یہ تو ورثائے انبیاء ہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی ایک فرد کے لیے بھی استغنا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے زمانے میں کسی بھی عالم سے عوام الناس تک علم کے پہنچانے یا ان کے جہاز سے نکلنے کی طلب میں ذرہ برابر استغنا کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ نوائب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علماء کی نقل و حرکت بادلوں کی طرح، زمین امت کی طرح. یہ حرکت نہیں کریں گے، یہ اپنی اپنی جگہ ہے. تم جاؤ علم لے کر. اس انتظار میں مت رہو کہ ہمارے پاس کوئی آئے علم سیکھنے کے لیے، بالکل نہیں.